یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے، حالانکہ ہے اللہ کے لیے. کہا زکوٰۃ دو تو یہ نہیں کہا کہ وآتوا الزکاۃ للہ، اللہ کے لیے زکوٰۃ دو، نہیں، مطلقاً فرما دی. مگر جب حج کی باری آئی تو بطور خاص فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں. اور یہاں پر یہ بھی آپ دیکھیں کہ الناس، اکثر جو عبادات ہیں وہ اہل ایمان کے لیے اور اہل ایمان کو ہی دعوت دی جاتی ہے، مگر حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں الناس، ویسے یہ معرفہ ہے، مراد ہر طرح کے لوگ نہیں، مراد یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ حج کریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، شرط لگائی کہ ان استطاع، جو استطاعت رکھتے ہیں. اور استطاعت میں بھی فقہا نے لکھا کہ جس کی صحت بھی ہو اور جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ سفر کر سکے، اور وہاں زاد راہ کے طور پر اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ رہائش اور قیام و طعام کے سارے اخراجات برداشت کر سکیں، اور پیچھے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے بھی نان و نفقہ کا اتنے دنوں کا اہتمام کر سکیں. تو جس آدمی کے پاس قرض کے علاوہ، یعنی قرض نہیں دینا، اتنا پیسہ ہو کہ وہ سفر کر سکے اور پیچھے جتنے دنوں کے لیے جانا ہے نان و نفقہ کا اہتمام کر سکے بیوی بچوں کے لیے، اور صحت بھی ہو، تو اولین فرصت میں اس پر فرض ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے، اور جہاں اس کی بہت زیادہ برکت ہے، فضیلت ہے. اللہ کے پیارے رسول نے ثواب اس کا بیان فرمایا. حضور نبی پاک نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا کہ حج جو ہے اللہ پاک اس کو اگر قبول فرما لے تو اس کی جزا صرف جنت ہے. وہ ہے جو بندہ حج کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت میں حضور نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حج کی عبادت کی برکت سے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا. اتنی یہ برکت والی، فضیلت والی اور عظیم الشان یہ عبادت ہے. تو اولین فرصت میں حج ادا کرنا یہ فرض ہے. جو صاحب استطاعت ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے اور جا بھی سکتا ہے، اور اس پر جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی ہے. اور فقہا نے لکھا کہ ہر 5 سال کے بعد حج کرنا یہ مستحب ہے، یعنی نفلی حج جسے کہتے ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، نفلی حج جتنے مرضی کرے، مگر بہتر یہ ہے کہ 5 سال بعد نفلی حج کرے. اور یہاں پر بھی یہ بھی فقہا نے بیان فرمایا کہ جس آدمی پر فرائض ہوں تو اسے چاہیے کہ پہلے فریضہ ادا کرے اور نوافل کو بعد میں ادا. یعنی زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کر لیا، اس کے بعد اب نفل ہے. اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے ذمے فرض کی حد تک ہوتے ہیں، یعنی بیوی بچوں کا نان نفقہ ہے، اپنے خاندان اور فیملی کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اسے بہتر کیا جائے، ان کے کھانے پینے، رہائش اور ان کے لباس میں انہیں وسعت دی جائے، انہیں اچھا کھلایا جائے، اچھا پڑھایا جائے. اور اگر عزیز و اقارب کے اندر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، تو اس کی ضروریات کو پہلے پورا کیا جائے. اسے اللہ تعالیٰ اس نفلی حج سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جب وہ ہر سال ہی حج پہ جاتے ہیں
اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نفلی عبادت کے لیے اور نفلی حج کے لیے بہت سارے بعض اوقات ہم گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، یعنی عبادت نفلی کرنی ہے اور دوسری طرف ایک کبیرہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آج کل ہمارے ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، حج کے لیے درخواست دینا یہ ایک قانون ہے، اور درخواست کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ درخواست دیں گے پھر پورا اندازی ہوگی، یا پرائیویٹ طور پہ بھی جائیں گے تو پھر بھی وہ فارم وغیرہ تو فل کرنا پڑتے ہیں۔ تو جو ہر سال جاتے ہیں وہ اوپر لکھ دیتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، پہلی مرتبہ تو نہیں جا رہے۔ 5 سال بعد آپ نفلی حج کر سکتے ہیں۔ تو بظاہر بہت بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ نفل ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ادھر دوسری طرف یہ فرض تھا کہ ہم ہر حال میں سچ بولیں، تو سچائی والا فریضہ چھوڑ دیا اور ادھر نفل ادا کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا باقاعدہ یہ فتویٰ ہے کہ تارک فرائض کے نوافل قبول نہیں، یعنی ادھر فرض ترک کر رہا ہے اور ادھر نفل ادا کر رہا ہے۔ ایسی ہی زندگی میں بے شمار معاملات میں ہم فرائض، مثلا کسی بھی دربار شریف پہ جانا یہ ایک مستحب عمل ہے، چلے جائیں تو خیر و برکت ہے، نہ جائیں تو کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ اسی طرح تبلیغ کے لیے ہر آدمی کے لیے چلہ لگانا یا 3 دن کے لیے جانا اور تبلیغی سفر پہ جانا ہر آدمی کے لیے تو فرض نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ والدین بوڑھے ہیں، والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، یا آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کے بیوی بچوں کو آپ کی مسلسل نگہداشت کی ضرورت ہے۔ ہم یہ فریضہ چھوڑ رہے ہیں، والدین کی خدمت چھوڑ رہے ہیں، بیوی بچوں کی جو ہم نے نگہداشت کرنی تھی، ان کی جو ذمہ داریاں ادا کرنی تھی وہ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ ایک نفلی کام کے لیے اور مستحب کام کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ حج پہ جاتے ہیں تو فارم فل کرتے ہیں میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ایسے جھوٹ بول کر نفلی حج کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں محاسبہ ہو جائے۔ یقیناً یہ ایک گناہ ہے، تو گناہ کا تو ظاہر ہے کہ عذاب ہی ملے گا، اس کو تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہذا نفلی حج کے لیے ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام، صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا مقام ہوگا حضرت عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے محدث۔ آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک غریب سی بستی کے قریب سے گزر ہوا تو دیکھا باہر روڑی کے اوپر یہ جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے، آپ اس کے قریب سے گزرے تو ایک بچی چھوٹی سی، وہ 10-12 سال کی یا 7-8 سال کی ایک بچی، اس نے وہاں سے مردار مرغی اٹھائی اور دوڑ گئی اپنے گھر کی طرف۔ آپ نے یہ سارا عمل دیکھا کہ بچی نے مردار مرغی کو اٹھایا، تھوڑا صاف کیا اور لے کے چلے گئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیجا، 1-2 شاگردوں کو، کہ پتہ کر کے آؤ کہ مردار مرغی اس بچی نے کیا کرنی ہے۔ مردہ مرغی لوگوں نے ادھر پھینکی ہے اور اس کو اٹھا کے گھر لے جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو ساتھیوں نے آ کر اطلاع دی، بچی سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم کئی دنوں سے فاقوں کے ساتھ تھے، کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہمارے گھر میں کوئی پکانے کے لیے کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، تو میں نے مرغی کو دیکھا، چاہے مردار ہے تو اب جان تو بچانی ہے، تو اس لیے مجبوراً اٹھا کے لے آئے کہ اسی کے ساتھ اس کو پکا کے اپنی جان بچائیں اور زندگی کی جو گاڑی ہے اس کو باہر رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا اور واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا ہمارا یہ نفلی حج ہے اور ہم حج کا ارادہ ترک کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جن کا نفلی حج ہے وہ سارے پیسے ادھر لاؤ، اس بستی میں صرف یہ بچی نہیں اور بھی بے شمار گھرانے ایسے ہوں گے۔ پتہ کرایا کتنے لوگ اور تھے جو بیچارے فاقوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ نے سارا پیسہ ساتھیوں کا جمع کر کے بستی والوں کو دیا کہ اپنے نان نفع کا انتظام کرو، اور خود واپس تشریف لے گئے۔
تو یہ اس سے میں سمجھتا ہوں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک سے زیادہ شریعت کو کون جانتا ہے؟ آپ جانتے تھے کہ ایک انسانی جان کو بچانا، کسی کی عزت نفس کا خیال رکھنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کئی نفلی حجوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو الغرض زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا یہ فرض ہے، ایک یہ، اور دوسری طرف یہ کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں مالی کشادگی بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، حالات بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اور اس طرح کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر وہ فریضہ حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ اس لیے اپنے فریضہ حج کو کہ بھئی ابھی تو جوانی ہے، کام کے دن ہیں، اور بزنس ہے، ڈیوٹی ہے، جاب ہے، تو اس سے ذرا فارغ ہو جائیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ سکون سے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا سیکیورٹی ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ تک زندہ رہیں گے؟ کل کس نے دیکھا ہے آپ زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ اور اگر جس طرح بالغ ہونے کے بعد ایک آدمی پر نمازیں فرض ہوتی ہیں، اور اگر اس نے نمازیں قضا کی ہیں، خدا نخواستہ نہیں پڑھی، تو وہ قضا نمازیں اس کے ذمے رہیں گی جب تک وہ ادا نہیں کرتا۔ قضائے عمری کا مسئلہ اسی لیے تو ہے۔ اسی طرح حج فرض ہو گیا، اس کو جان بوجھ کے تاخیری حربے اختیار کرنا یہ گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے اس کو تاخیر کر دیتے ہیں، بھئی بچے جوان ہوں گے، بچے پڑھ لیں گے، پھر بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد چلیں گے۔ نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ میں صاحب استطاعت نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ فریضہ اس لیے بھی تاخیر کا شکار کر دیتے ہیں اور لیٹ کر دیتے ہیں کہ جناب میں تو خود حج کر سکتا ہوں، مگر ابھی میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ میں اپنے بوڑھے والدین کو لے جاؤں، میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤں، یا اپنے بچوں کو لے جاؤں۔ بھئی اگر بیوی اور بچے یا والدین وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، الگ سے ان کا بزنس نہیں ہے، وہ آپ کے زیر کفالت ہے، اور ان پر حج فرض ہی نہیں ہے، تو ان کے حج کی وجہ سے اپنے حج کو موقوف کرنا یہ گناہ ہے، یہ دانشمندی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی بندے کے والدین خدا نخواستہ بوڑھے ہوں یا بیمار ہوں اور وہ رمضان شریف میں روزے نہ رکھ سکتے ہوں، تو کیا یہ بندہ بھی اپنے روزے چھوڑ دے گا کہ بھئی میرے والدین چونکہ پہلے روزے رکھیں گے تو میں روزے رکھوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ والدین پر الگ روزے فرض ہیں، ان کے الگ احکام ہیں، اور آپ اگر صاحب حیثیت ہیں، صحت مند ہیں، مقیم ہیں، اور آپ جوان ہیں، تو آپ پر الگ سے روزے فرض ہیں۔ جس طرح روزے الگ سے فرض ہیں، ایسے حج بھی الگ سے آپ پر فرض ہے۔ جیسے ہی آپ صاحب استطاعت ہو گئے، آپ پہلے حج کو چلے جائیے۔ ہاں، اگر اتنا اللہ نے دیا ہے تو پھر والدین کو بھی ساتھ لے جائیں، ورنہ والدین کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، یا اولاد کی شادیوں کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے جان بوجھ کر حج کو ادا نہ کرنا اور تاخیر کا شکار ہونا، یہ سخت گناہ ہے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے، اجر اور ثواب بیان فرمایا ہے۔ وہاں حضور نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہو اور حج کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ اسے فرصت دے اور جان بوجھ کے حج نہ کرے، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ یہ غصے کا اظہار ہے، گویا اس شخص کا ایمان ہی خطرے میں ہوتا ہے، اور خدشہ ہے کہ وہ دنیا سے بے ایمان جائے گا جو جان بوجھ کر فریضہ حج ادا نہیں کرتا، یا اس کو جان بوجھ کر تاخیری حربے اختیار کرتا ہے۔ تو جس کے پاس اتنا مال ہو وہ سفر کر سکے اور بیوی بچوں کے لیے نان نفقہ کا انتظام کر سکے، وہ پہلی فرصت میں۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس سارے چیزیں ہیں، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، تو ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہم نے درخواست دی، درخواست منظور نہ ہوئی، قرآن دادی میں نام نہ آیا، اور پرائیویٹ حج جو ہے وہ تو ڈبل میں چلا جاتا ہے۔ یعنی مجھے ایک ساتھی نے کل بتایا کہ پرائیویٹ وہ جا رہے ہیں تو غالباً 5,40,000 روپے ان کا خرچہ آ رہا ہے،
یعنی اس میں خرید و فروخت کے بغیر رہائش، ٹکٹ اور وہاں کھانا پینا. تو پرائیویٹ جو ہے وہ غالباً 3.5 لاکھ ہے. کتنا ہے؟ سرکاری 2 لاکھ یعنی 2,93,000، 3 لاکھ کے قریب ہے. تو اب 3 لاکھ میں اور 5.5 لاکھ میں بڑا فرق ہے. تو ایک آدمی نے اپنے بجٹ میں جمع کر کے اس کے بعد اگر ساری ضروریات کے بعد یعنی بیوی بچوں کو دینے کے لیے 15 دن کے لیے جانا ہے تو 15 دن کا کرایہ، گھر کے بل اور ساری چیزیں، یہ اس کا انتظام ہے. اور اگر اس کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے کہ قرض وغیرہ بھی نہیں دینا، تو اس آدمی پر اس طریقے سے حج فرض ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف آ جائے تو کوئی بندہ کہے گا کوئی بات نہیں 10 تاریخ کو روزہ رکھ لوں گا، میں 15 تاریخ کو 15 رمضان کو روزہ رکھ لوں گا، تو کیا اس کے پاس اس بات کا کوئی بہانہ نہیں ہے. یکم رمضان آ گیا، روزہ فرض ہے، روزہ رکھے. ایسے ہی ایک آدمی کے پاس اگر 3 لاکھ روپیہ ان ساری ضروریات سے زائد اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سفر کی ضروریات کو موجود ہے، اس آدمی پر پہلی فرصت میں حج ادا کرنا فرض ہے. یہ آدمی صاحب استطاعت ہے. تو حج جو ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، میں نے عرض کیا تھا نماز کے لیے نہیں کہا کہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا اللہ کے لیے ادا کرو. بہت ساری عبادات ہیں مگر جب حج کی باری آئی تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کا فریضہ ہے کہ وہ حج ادا کرے. اب کیسے اللہ کے لیے حج کرو؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرو. حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس میں بہت ساری مجذوبی کیفیات بھی آتی ہیں. مجذوبی کیفیات کیسے؟ کہ بہت سارے حج کے ارکان ایسے ہیں کہ جنہیں آدمی عقل و خرد کی بنا پر اگر پرکھنا چاہیں تو عقل و خرد کے معیار پر پورا نہیں اترتی، یعنی عقل ساتھ نہیں دیتی. اور ہم چونکہ پوری زندگی میں بہت سارے معاملات کو منطقی انداز میں دیکھنے کے قائل ہو چکے ہوتے ہیں. ہم چیزوں کو لاجیکلی سمجھنا چاہتے ہیں، منطقی انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ہے کہ اس سے رزق ملے گا. جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، بچے امتحان کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کیوں؟ ڈگری ملے گی. تو یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر تو ہمیں ادھر کچھ نہیں مل رہا. اچھا ملنا تو ایک الگ بات ہے کہ عقل کے اعتبار سے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے ہمیں کوئی مالی فائدہ تو بہت زیادہ نہیں ہوتا، مگر جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو جہاں ایک فریضہ ادا ہو رہا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے طہارت فرض ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہو رہے ہیں. جب ہم وضو کرتے ہیں تو بظاہر ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا اور بظاہر جو ہے وہ ہماری ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود کہ ہم نے ایک فریضہ ادا کیا، نماز کے لیے طہارت کے لیے وضو کیا، تو ہمارا منہ تو صاف ہو گیا، پاؤں دھوئے تو پاؤں دھل گئے. ایک طہارت، صفائی، نظافت. اور اگر آپ گرمیوں میں وضو کرتے ہیں تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. گرمیوں میں سردیوں میں اگر آپ گرم پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں تو پھر بھی ایک جو ہے وہ طمانینت ملتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، گرم پانی کے ساتھ ہمیں سکون ملتا ہے. حج کے اندر بہت سارے ارکان ایسے ہیں عقلی اعتبار سے اگر سمجھنا چاہیں تو ان کی عقلی کوئی بھی آپ تعبیر نہیں کر سکتے. مثلا صفا و مروہ پر 7 چکر لگاتے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف گئے ½ کلومیٹر اور وہاں سے پھر واپس آئے 1 کلومیٹر ہو گیا. اب صفا سے خالی ہاتھ گئے، مروہ پر بھی خالی ہاتھ ہیں. اچھا ہم صفا سے مروہ پہ گئے تو مروہ کا ہم نے کیا فائدہ کیا؟ مروہ سے صفا پہ آئے تو صفا کا کوئی فائدہ نہیں کیا اور بظاہر اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں کیا، بظاہر یعنی دنیوی اعتبار سے دیکھا جائے. اچھا چلو روحانی اعتبار پہ ہمیں فائدہ تو نصیب ہوا ہے. اچھا اب وہاں سے جانا اور آنا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی نہیں دوڑتے، ساری زندگی ان کے چلنے کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے.
وہ نہ بہت زیادہ تیز چلتے ہیں نہ آہستہ چلتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں, بہت سارے ایسے زندگی میں جو تیز چلتے ہیں, مگر دوڑنا تو ان کا کام ہی نہیں ہوتا. بہت سارے سنجیدہ لوگ, عالم, فاضل, انجینئر, ڈاکٹر اور بوڑھے, بچے, خواتین, ہر طرح کے لوگ, مگر جب آپ صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں تو وہاں پر جہاں رنگین لائٹس لگی ہوئی ہیں وہاں پہ آ کر نہ کوئی خطرہ ہے کہ ہم اس خطرے کی وجہ سے دوڑیں, اور نہ آگے کوئی چیز پڑی ہے کہ جس کو دوڑ کے جا کے پکڑیں. اب بظاہر عقلی اعتبار سے کوئی وہاں دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر وہاں کیا ہے, کوئی عالم ہے, فاضل ہے, کوئی متقی ہے, کوئی گناہگار ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی ان پڑھ ہے, کوئی بھی ہے, وہاں پر سارے دوڑ لگا رہے ہیں, دوڑ ہے. اب عقلی اعتبار سے ضرورت تو نہیں تھی بھائی, عقل کو سمجھ آئے نہ آئے وللہ, چونکہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں عقل کے لیے تو کر ہی نہیں رہے, اپنی ذاتی نفع کے لیے تو کر ہی نہیں رہے, بس میرے اللہ کا حکم ہے. یہ ایک مجذوبانہ اور یہ محبت کا سفر ہے, یہ ایک عشق کی داستان ہے, یہ عشق کا سفر ہے, بس اللہ کا حکم ہے, وہاں دوڑ رہے ہیں. اچھا, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, وہاں پہ آپ پہلے 3 چکروں کے اندر, ہاں جی, وہاں کیا ہے کہ آپ 3 چکر پہلے ذرا پہلوانوں کی طرح چلیں, بازو اٹھا کر, اکڑا کر, ذرا اکڑ کر. عام حالات میں اکڑ کر چلنا سخت گناہ ہے, منع کیا گیا ہے کہ عاجزی سے چلیں, نظریں جھکا کے چلیں اور عجز کے ساتھ آپ چلیں. مگر وہاں کیا ہے کہ پہلے 3 چکروں کے اندر پہلوانوں کی طرح سینہ ایسے کر کے اور ذرا سر کو اٹھا کر اور اکڑ کر, جسے فقہ میں اور اصطلاح میں رمل کہا جاتا ہے, کہ رمل کر کے چلیں. اب بظاہر ضرورت تو کوئی نہیں ہے وہاں اکڑ کر چلنا, کیا ضرورت, مگر وہاں چلیں گے تو ایک ایک قدم کے بدلے بے شمار نیکیاں ملیں گی, بے شمار گناہ ختم ہوں گے, بے شمار درجات میں بلندیاں ہوں گی. بھئی بظاہر عقل تو نہیں مان رہی, اور عقلی اعتبار سے, منطقی اعتبار سے, لاجیکلی تو ضرورت نہیں ہے. بھئی ضرورت ہو نہ ہو, چونکہ مصطفیٰ کریم نے یہاں ایسے کیا تھا, یہاں یار کی ادا کو ادا کرنا یہی اصل عبادت ہے. تو حج جو ہے یہاں عقل نہیں, مگر فرمایا تمہیں سمجھ آئے نہ آئے وللہ, تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. ایسی ہی بہت ساری چیزیں, مثلا ظہر کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو, اول فرصت میں نماز پڑھو. مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو اول فرصت, بلکہ مغرب میں تو ہم پڑھتے ہی, جو جتنی نمازیں ہیں سب سے پہلے اور اول وقت کے اندر ہم مغرب پڑھتے ہیں. مگر آپ مینا میں گئے, ہاں جی, اچھا حاجی لقمہ دے دے, چونکہ میں نے ابھی حج کیا نہیں تو بندہ تھوڑا بھول جاتا ہے ان چیزوں, تو عمرہ تو الحمدللہ کیا ہے. تو منا میں گئے, وہاں پہ آپ ٹھہرے, ہاں جی, مغرب اور عشاء 2 اکٹھی کہاں پڑھتے ہیں, مزدلفہ میں. تو وہاں منا میں آپ ٹھہرے, عرفات میں ٹھہرے, عرفات میں, تو وہاں زور اور عصر کو اکٹھا کیا اور پھر آپ عبادت کرتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں. مغرب کا وقت وہیں پر ہو گیا, اذان مغرب کا وقت ہو گیا, مگر مغرب پڑھنی نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا ہے کہ وہاں سے مغرب وقت چلو اور مزدلفہ پہنچو, وہاں جا کر عشاء کا وقت ہو جاتا ہے, تو مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھو. اس سے کیا پتہ چل, اب عقل تو یہی کہتی ہے, ساری زندگی کی عادت بھی یہی کہتی ہے. اللہ کہتا ہے تم نہ عادت کو دیکھو نہ عقل کو دیکھو, عبادت یہ ہے کہ تم میرے حکم کو دیکھو. وَلِلَّهِ, تو پتہ چلا کہ اصل عبادت جو ہے وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے, اور یہاں پر یہی تو کیا جاتا ہے. اب صفا و مروہ پہ حضرت بی بی ہاجرہ ایک مقصد کے لیے دوڑی تھی, کہ ان کو تو ضرورت تھی کہ اپنے بچے پہ بھی ساتھ نظر رکھنی تھی, سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر. تو اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرے یار کی اور میری پیاری بندی کی ادا کو ادا کرو گے تو یہی تمہاری بہترین عبادت بن جائے گی. اور پھر یہ میں نے عرض کیا کہ حج جو ہے یہ عاشقانہ ایک سفر ہے, محبت کا سفر ہے, خاص کیف و مستی کا سفر ہے.
انسان ہے نا، انسانی فطرت میں ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے چمٹنا چاہتا ہے، اس سے گلے ملنا چاہتا ہے، اس سے چومنا چاہتا ہے، اس سے بوسہ دینا چاہتا ہے، اس سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، اس سے مس کرنا چاہتا ہے، جس سے محبت ہو جائے. ہاں جی، آپ کے بچے ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ کے شیخ ہیں، کوئی بھی محبت والا جو رشتہ ہے، والدین ہیں، بچے والدین سے کیسے چمٹتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو کیسے چومتی ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو وہاں بوس و کنار ہو، ہاتھ ملایا جائے، وہاں جو ہے وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، جپھی لگائی جائے، گلے ملا جائے. یہ انسانی فطرت ہے. اللہ اکبر، اللہ سے بڑھ کر بندے کو کس سے محبت ہو سکتی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں کیا ہے کہ تم یہی چاہتے ہو کہ جس سے محبت ہو اس کے دروازے کے چکر کاٹے جائیں. طواف جب بندہ کرتا ہے تو کیا ہے، اللہ رب العالمین کے در کے چکر کاٹ رہا ہے. ہاں جی، پھر وہاں پر یہ بوسہ دینے کا اور گلے ملنے کی ایک ہماری کہہ لیں ایک فطرتی سی ایک ہماری حسرت ہوتی ہے یا ایک چاہت ہوتی ہے. تو وہاں پر اللہ پاک اس چاہت کو کیسے پورا کرتا ہے کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. تم براہ راست نہ اس کا پاؤں چوم سکتے ہو نہ اس کا ہاتھ چوم سکتے ہو. اللہ ہاتھ اور پاؤں سے پاک ہے. فرمایا کیا ہے، حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان فرمایا اس مقام کا نام ہی مدینے والے نے ملتزم رکھ دیا ہے. فرمایا یہاں چمٹ جاؤ. بظاہر تو تم میرے قدموں سے نہیں چمٹ سکتے، فرمایا مگر یہاں چمٹ جاؤ گے تمہیں وہی لذت ملے گی جیسے کہ تم کسی کے قدموں کے ساتھ لپٹ رہے ہو. ہاں جی، اور فرمایا وہاں پر مناجات کرو، دعائیں کرو، میرے قرب میں آ کر میرے ساتھ معانقہ کر کے اتنا قرب پا کر مجھے سنانا چاہتے ہو، قبول کروانا چاہتے ہو. فرمایا مقام ملتزم پر لپٹ کر جو بھی دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. ہاں جی، حجر اسود کو بوسہ دینا حدیث پاک میں آتا ہے، یمین اللہ فی الارض. فرمایا یہ زمین پر ایسے ہے جیسے اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا اس نے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا استلام کیا، بوسہ دیا تو فرمایا اے حجر اسود میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میرے پیارے نبی نے نہ چوما ہوتا. ہاں جی، ایک وہ پتھر تھے جنہیں یہاں اٹھا باہر پھینکنا یہ عبادت ہے، اس پتھر کو گلے لگا لینا یہ عبادت ہے. مسئلہ ہے یہ بھی پتھر. اللہ کہتا ہے میں پتھروں کو نہیں دیکھتا، میں تیرے کام کو نہیں دیکھتا، افعال کو نہیں دیکھتا، میں تو یار کی ادا کو ادا دیکھتا ہوں. میں تو دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح عشق و مستی میں میرے محبوب کی سنت کو ادا کرتے ہو، میں اس کا اجر عطا کرتا ہوں. مگر حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا نا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا غور کرو، تمہیں نہیں پتا یہ نفع بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے. ہاں وہ کیسے؟ کہا اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کے 2 کان ہیں. فرمایا جو اس کو محبت سے چومتا ہے یا محبت سے استلام کرتا ہے فرمایا یہ اسے دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور قیامت والے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ تیری اس بندے نے تیری رضا کے لیے مجھے محبت سے چوما تھا. بظاہر کالا کلوٹا سا ایک وہ پتھر ہے مگر اللہ مجھے چوما ہے تیرے لیے. اللہ کہتا ہے اچھا یا اللہ اس کو معاف کر دے، جنت عطا کر دے. اللہ کہتا ہے جا حجر اسود تیری سفارش قبول کی، اسے جنت عطا کر دی ہے. تو حج جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا فریضہ ہے. تو پوری دنیا سے جب یہ دن آتے ہیں حجاج اکرام جو ہے وہ پوری دنیا سے جاتے ہیں اور حج کا موسم ہے تو جانا بھی چاہیے. اور یہاں تک بھی ہے کہ جو بظاہر غریب ہو یا کسی وجہ سے نہ کر سکتا ہو، حالات نہ، علماء نے لکھا اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے اپنے گھر والوں کہ وصیت یہ حج ایک حج وہ بھی ہے، ایک حج تو وہ نا جو فریضہ جس نے کیا کہ اس کی بخشش ہوگی. اور حدیث پاک میں ہوتا ہے ایک حج وہ ہے جس سے 3 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ حج بدل ہے. حج بدل کیا ہے کہ کوئی والدین فوت ہو گئے، وہ زندگی میں نہیں کر سکے، یا کوئی پیارا فوت ہو گیا نہیں کر سکا، تو پسماندگان میں سے کسی نے اس کی جگہ پر کسی کو حج کروایا، اس کو حج بدل کہتے ہیں.
فرمایا 3 لوگوں کی بخشش، جس نے حج بدل کروایا اس کی بخشش، جس کے ذریعے یہ فریضہ ادا کیا یعنی جو گیا بدل میں اس کی بخشش، اور جس کے نام پر کروایا یعنی جس کی طرف سے کروایا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو حج کا فریضہ، اور اس میں یہ عرض کرنا تھا کہ حج پہ لوگ جا رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ حج کے لیے جب احرام باندھتے ہیں تو یہ بات پیش نظر رہے۔ اب بلکہ یہاں میں یہ توجہ بھی ضروری دلاؤں گا کہ دیکھیں لوگ لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہیں۔ ہم تو عمرے پہ گئے، میں نے دیکھا تو عمرے کے بھی حالانکہ بڑا مختصر سا وہ عمل ہے، اس میں بھی لوگوں کو بہت سارے آداب اور احکام کا علم نہیں ہوتا۔ لاکھوں روپیہ لوگ لگا کے جاتے ہیں حج پر، مگر وہاں جا کر صحیح جو شریعت کے مطابق ہے وہ ارکان کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ تو فائدہ کیا؟ تو آپ نے جہاں لاکھوں روپیہ لگانا ہے اور ایک جہاد کرنا ہے اور پردیس میں جانا ہے، اتنی محنت کرنی ہے، مالی اور بدنی آپ نے جہاد کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو آپ کو چاہیے جس نے جانا ہے وہ پورے حج کے سارے مسائل کو سیکھے اور اس کے احکام اور آداب کو باقاعدہ طور پہ سیکھے۔ اور آج کل تو بہت سارے تربیتی کورس اور ٹریننگ سینٹر بن گئے جن میں آپ باقاعدہ ٹریننگ لے سکتے ہیں اور مشق کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں سیکھ کر جانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہاں پر اس طریقے سے وہ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو گویا پیسہ بھی لگایا اور وقت بھی لگایا، مگر کما حقہ جو اجر اور جو وہاں سے برکات نصیب اور اپنے دامن میں سمیٹنی تھی وہ نہیں سمیٹ سکتے۔ تو ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مثلا ابھی جا رہے ہیں، فلائٹس شروع ہیں، وہ احرام باندھتے ہیں، تو ابھی انہیں حج کا احرام نہیں باندھنا چاہیے، نیت عمرے کی کرنی چاہیے۔ اگر حج کا احرام نیت کر کے باندھا تو پھر حج کی ادائیگی تک احرام باندھے رکھے، جبکہ اتنا تو ممکن نہیں ہے، مشکل ہے اتنے دن وہاں پہلے جا کر۔ لہذا آپ حج پہ جائیں یا آپ کا کوئی عزیز جائے تو اسے بتائیں کہ اب جو وہ احرام باندھ کے جا رہا ہے، ہمیں اہل پاکستان کو اپنی ایئرپورٹ سے ہی باندھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو میقات ہے یلملم ایک مقام ہے، ہماری جو فلائٹ جاتی تو اس مقام سے گزرتی ہیں، تو اس لیے اس سے پہلے احرام باندھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں ایئرپورٹ سے باندھتے ہیں یا جہاز میں بھی اگر باندھتے ہیں تو اس سے پہلے باندھنا ہوتا ہے، تو اس لیے کہ ہم نے خانہ کعبہ جانا ہے، وہاں حاضری دینی ہے، تو احرام باندھنا ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں ان دنوں میں کافی دن پہلے انہیں چاہیے کہ جو احرام باندھ رہے ہیں وہ حج کی نیت سے نہیں بلکہ جاتے ہی جو انہوں نے عمرہ کرنا ہے اس عمرے کی نیت سے کریں، اور